گوئی جو نبی نے کی ان کا نام ہنوک تھا، وہ دوسری آمد کی بابت تھی۔ مسیح خداوند نے بڑی صفائی سے بڑے تفصیلی تبصرہ کے ساتھ ان کو بتایا کہ دوسری آمد کب ہوگی، کون سے نشان ہوں گے، دنیا کی حالت کیا ہوگی، دنیا کن حالات میں سے گزر رہے ہوں گے۔ ان باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح خداوند کی نگاہ میں دوسری آمد بہت اہم ہے۔ جب آپ کو دوسری آمد کا پتہ چل جائے گا تو نہ صرف آپ اپنی زندگیوں کو سیدھا کریں گے بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے جو مسیح کو نہیں جانتے، آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں گے تاکہ وہ بھی بچ جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے سب کے لیے خون دیا ہے، یسوع مسیح نے ہر انسان کے لیے خون بہایا ہے۔ یسوع مسیح کسی خاص طبقے کے لیے تو نہیں آئے تھے، خاص مذہب کے لیے تو نہیں آئے تھے، اور نہ ہی مذہب بنانے کے لیے آئے تھے، وہ تو لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی آمد کس قدر قریب ہے، اور جب میں میعادوں کو جان جاؤں گا، وقتوں کو پہچان جاؤں گا، تو پھر میں دعا میں لگ جاؤں گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یعنی جب ابراہیم پر یہ بھید کھل گیا کہ میں سدوم اور عمورہ کو ختم کرنے والا ہوں، خدا نے کہا کہ میں ان کو ختم کرنے والا ہوں، اس کا علم ہونے کے بعد وہ شفایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر اس میں اگر 45 ہوں تو کیا تو پھر بھی ان کو ختم کر دے گا؟ کرتے کراتے وہ 10 پر آ گیا، اور خدا نے کہا کہ اگر 10 لوگ سدوم اور عمورہ میں مجھے راست باز مل جائیں تو میں ان کو ختم نہیں کروں گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کس قدر کارگر ہے۔ یعنی میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر وہ 10 پر بند نہ کرتا اور کہتا ہے کہ اگر 5 وہاں ہو تو چھوڑ دے گا 5، میں سمجھتا ہوں کہ خدا اس قدر مہربان ہے، خدا اس قدر بھلے ہے، اس کی شفقت اس قدر ابدی ہے کہ وہ 5 کی خاطر بھی سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دیتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس لیے بھی جاننا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں کو، کیونکہ آنے والے وقتوں کو جان کر ہم شفاعت میں لگ جائیں گے، ہم دعا میں لگ جائیں گے، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اپنوں کے لیے دعا کریں گے، ہمسایوں کے لیے دعا کریں گے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں ہیں، جن کے لیے مسیح خداوند نے اپنا خون بہایا ہے اور جن کو خریدا جا چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ ایک اور بات بڑی ضروری ہے دوسری آمد کو جاننے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور نادان بڑھا چلا جاتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر اسے معلوم نہیں ہے، وقتوں کا میعادوں کا نہیں پتہ، تو وہ اپنی چال میں چلتا جائے گا، وہ اپنی بانسلی بجاتا جائے گا اور اپنے رنگ میں وہ لگا رہے گا، اور اسے یہ محسوس نہیں ہوگا اور وہ ہوشیار نہیں ہوگا کہ مجھے تیاری کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو ایک نشانہ مل جائے گا، اس کے لیے آپ کو ایک نشان مل جائے گا جس کی طرف آپ دوڑے ہوئے جا رہے تھے۔ پولس رسول اس نشان کا یوں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ کسی طرح سے، کہتے ہیں میں مسیح کو جاننا چاہتا ہوں، روز بروز اس کے قریب آنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے رتبے تک پہنچوں۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنا چاہتا تھا تاکہ مسیح کے ساتھ راج کرے۔ میرے عزیز بھائی بہن، آپ کے سامنے ایک بادشاہت ہے۔ مسیح خداوند اپنے لوگوں کو بادشاہت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادشاہت ان کے لیے ہے جو تیار ہوں گے۔ دوسری دفعہ وہ اس کو دیکھیں گے جو ان کی راہ دیکھتے ہیں۔ دوسری آمد کے بارے ہم اور بہت کچھ دیکھیں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ دوسری آمد ایک ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنے لوگوں کے لیے آئے گا، اس کو آپ ریپچر بھی کہتے ہیں، اٹھایا جانا بھی کہتے ہیں، پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ آگے چل کر ہم اس بات کو کھولیں گے، لیکن بہت سے مسیحی اور بہت سے خدا کے لوگ بھی جو بائبل کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس صرف ایک ہی آمد ہے۔ مسیح خداوند پہلے بادلوں پر آئیں گے، اس کے لوگ جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اس کو آگے چل کر ہم غور سے دیکھیں گے۔ آج ہماری اس سبق کا صرف لب لباب یہ ہے
کہ دوسری آمد بہت اہم ہے، اس کو جاننا بہت اہم ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تیار ہو سکیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو تیار کر سکیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے عزیزوں کو تیار کر سکیں، جاننے کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمسایوں کے لیے دعا کر سکیں، خداوند کے سامنے گڑ گڑا سکیں، اس کے سامنے رو سکیں۔ جیسے مسیح خداوند کی بابت ہم نے پڑھا کہ وہ یروشلم میں آئے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ یروشلم پر روئے اور ان سے کہا کہ کاش کہ تو میرے آنے کے وقت کو پہچانتی، کاش کہ تو یہ سمجھ جاتی کہ میں تجھے بچانے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اس طرح میں بھی چاہتا تھا کہ تجھے چھپا لوں، اس طرح میں بھی چاہتا تھا کہ تجھے محفوظ کروں، لیکن تو نے یہ پسند نہ کیا۔ اور آپ جانتی ہیں کس قدر مشکل آئی ان پر، کس قدر تکلیف آئی۔ عزیز بھائی بہن، جہاں کہیں بھی یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، صرف آپ سے یہ التماس ہے، وقتوں کو جانیں، کلام مقدس کا مطالعہ کریں، میعادوں کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اس کے نقش قدم پر چلائیں، اپنی زندگی کو اس کے لائق بنائیں، اس کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ اس میں آپ کے زور کی ضرورت نہیں، آپ کو روح القدس دیا گیا ہے، مسیح خداوند آپ کے ساتھ چلے گا۔ کلام میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ راستہ بتائے گا، وہ تو بذات خود راستہ ہے۔ اس نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا، اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس بادشاہت میں لے کر جائے گا۔ اس نے ہمارے لیے ایک بادشاہت تیار کی ہے، اس نے ہمارے لیے آرام کی ایک جگہ تیار کی ہے، اور اس جگہ میں ہم جا رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس پیغام کو سن کر اپنے آپ کو تیار کریں گے، آئندہ پیغامات اس کے ساتھ آئیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم دعا کریں اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کو ختم کریں۔ یسوع مسیح، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پھر آ رہا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، ہم شکر کرتے ہیں کہ ان کو اپنی بادشاہت میں لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیار ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہے خداوند جس نے تجھے نہیں جانا، تو اس کلام کو سن کر وہ پہچانے اور جانے کہ بہت جلد وقت ختم ہوگا، ابدیت کا آغاز ہوگا، اور خداوند وہ اس بات کو سمجھے کہ ابدیت میں وہ کہاں ہوگا، کہاں ابدیت کو بسر کرے گا۔ ہماری اس دعا کو سن، اور اس کلام پر ہم تیرے روح القدس کی مہر لگاتے ہیں، اسے سنبھال، یہ بڑھے اور بہت سا پھل لائے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔